رات کا وقت تھا، بغداد اپنے عروج کے دور میں تھا اور عباسی خلافت کی عظیم الشان روشنی میں نہایا ہوا نظر آتا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی بازاروں کی پر ہجوم گلیوں پر چمک رہی تھی، لیکن آج کی رات کچھ خاص تھی، کچھ پر اسرار۔ جہاں ایک طرف شہر کے رئیس اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھے اور غربا اپنی چھوٹی جھونپڑیوں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، وہیں ان گلی کوچوں میں ایک ایسا شخص چپکے سے حرکت کر رہا تھا جسے شاید کوئی پہچان نہ سکے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس، سر پر ایک معمولی چادر ڈالے، وہ شخص ایک عام تاجر یا مسافر معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، خود ہارون الرشید تھا، خلافت کا عظیم ترین حکمران، جس سے اللہ رب العزت نے نہ صرف اقتدار دیا تھا بلکہ انصاف کرنے کا بے پناہ جذبہ بھی عطا کیا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک ایسے حکمران تھے جو صرف تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کے قائل نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک خلیفہ صرف اپنے محل کے ستونوں کے اندر بیٹھ کر رعایا کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے وہ اکثر رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر اپنے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کرتا تھا۔ وہ نہ تو شان و شوکت کا قائل تھا اور نہ ہی لوگوں سے فاصلے کا۔ وہ جانتا تھا کہ عوام کے دکھ درد کو محسوس کیے بغیر انصاف کرنا محض ایک خواب ہے۔ اس رات ہارون الرشید نے اپنے خاص وزیر جعفر بن یحییٰ اور قابل اعتماد غلام مسرور کو طلب کیا۔ محل کے خوبصورت باغ میں جہاں ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا، ہارون الرشید نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آج رات اس نے کہا، ہم بغداد کی گلیوں میں جائیں گے، ہم عام آدمیوں کی طرح رہیں گے، ان کے مسائل سنیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے حکم پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ جعفر اور مسرور نے بلا جھجک اپنے آقا کے اس فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جیسے ہی وہ تینوں محل سے باہر نکلے، بغداد کے خوبصورت میناروں اور بازاروں نے انہیں اپنی شان دکھائی، لیکن ہارون الرشید کا مقصد ان چمکدار بازاروں اور شاندار محلات کو دیکھنا نہیں تھا۔ وہ ان تاریک گلیوں میں جانا چاہتا تھا جہاں غربت اپنے پنجے گاڑے بیٹھی تھی، جہاں لوگ دن بھر کی تھکن کے بعد سکون کی نیند لینے کی کوشش کر رہے تھے اور جہاں شاید کسی کے آنسو یا کسی کی فریاد کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہارون الرشید کے لیے یہ رات صرف گشت کی رات نہیں تھی بلکہ ایک مشن تھا، ایک مشن کہ وہ جان سکے کہ کیا اس کی خلافت انصاف کے ان اصولوں پر قائم ہے جن کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے۔ کیا اس کی رعایا اسے ایک ایسے منصف حکمران کے طور پر دیکھتی ہے یا لوگ اس کے نظام سے نالاں ہیں؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اس کے قدم ان گلیوں کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے ان سوالات کے جوابات ملنے کی امید تھی۔ بغداد کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن ہارون الرشید کے دل میں اللہ کا ذکر اور اس کی قوم کے لیے محبت کا جذبہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک خلیفہ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور اس رات وہ اس فرض کو نبھانے نکلا تھا جو شاید دنیا کے ہر حکمران کے لیے ایک مثال بننے والا تھا۔ ان کا پہلا پڑاؤ شہر کے غریب علاقے میں ہوا۔ ہوا میں تندور سے اٹھتی ہوئی روٹی کی خوشبو اور لوگوں کی ہلکی پھلکی گفتگو کی آوازیں تھیں۔ ہارون الرشید نے ایک چھوٹے سے مدھم روشنی والے مکان کو دیکھا جہاں سے کرگے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا جس کا چہرہ محنت کی مشقت سے جھریوں بھرا ہوا تھا۔ السلام علیکم، ہارون الرشید نے کہا، ہم مسافر ہیں اور رات گزارنے کے لیے جگہ چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں پناہ دیں گے؟ بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، میرا گھر معمولی ہے لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں خوشی سے بانٹوں گا۔ اندر کمرہ صاف ستھرا لیکن سادہ تھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنا تعارف ابو سعید کے طور پر کروایا اور بتایا کہ وہ کپڑا بنتا ہے۔ اس کی بیوی نے مسور کی دال پیش کی اور کھانے کی سادگی پر معذرت کی۔ ہارون الرشید نے کھانے کے دوران پوچھا، ابو سعید، کیا آپ کو یہاں بغداد میں روزی کمانا آسان لگتا ہے؟ ابو سعید نے گہری سانس لی، اللہ کی قسم آسان نہیں ہے۔ دھاگے کی قیمت بڑھ گئی ہے اور تاجر ہم سے زیادہ ٹیکس مانگتے ہیں۔ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں لیکن مشکل سے ہی اپنے خاندان کا پیٹ پالتا ہوں، لیکن میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران منصف رہیں۔ بوڑھے آدمی کے صبر اور ایمان سے متاثر ہو کر ہارون الرشید نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھننے والوں پر ٹیکس عائد کی تحقیقات کریں گے۔ جانے سے پہلے انہوں نے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے ایک سونے کا سکہ رکھ دیا
تاکہ ابو سعید اس صبح اسے پا سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک تنگ گلی میں پہنچے جہاں ایک کمزور عورت سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ ہارون الرشید اس کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولے، اماں آپ اس ٹھنڈی رات میں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے؟ عورت نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اپنے آنسو پوچھے، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا بیٹا قرض کے بدلے غلام بنا لیا گیا ہے۔ میں نے قرض خواہ سے رحم کی اپیل کی لیکن وہ پورے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ جعفر نے ہارون الرشید کے کان میں سرگوشی کی، امیر المومنین اس عورت کی حالت واقعی افسوسناک ہے، کیا ہم مزید معلومات حاصل کریں؟ ہارون الرشید نے سر ہلایا، ہمیں ان قرض خواہوں کے پاس لے چلو، انہوں نے بیوہ سے کہا۔ عورت انہیں ایک امیر تاجر کے گھر لے گئی۔ جب تاجر نے دروازہ کھولا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اجنبی ہونے کا بہانہ کیا، ہم مسافر ہیں اور ایک منصف آدمی کی تلاش میں ہیں جو ہمارے جھگڑے کو سلجھا سکے، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تاجر نے فخر سے سینہ پھلایا، میں انصاف کے لیے جانا جاتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے بیوہ کی طرف اشارہ کیا، یہ عورت کہتی ہے کہ اس کا بیٹا آپ کے قرض کے بدلے غلام بنا ہوا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تاجر نے حقارت سے کہا، یہ مجھ پر قرض دار ہے، اگر یہ قرض ادا نہیں کر سکتی تو قانون مجھے اس کے بیٹے کو رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے مضبوط لہجے میں کہا، کیا قانون ظلم اور استحصال کی بھی اجازت دیتا ہے؟ اللہ کی قسم اس لڑکے کو رہا کرو اور اس کا قرض معاف کرو، ورنہ تمہیں امیر المومنین کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہارون الرشید کی دلیرانہ شخصیت سے متاثر ہو کر تاجر نے فوراً مان لیا۔ بیوہ نے زاروں قطار دعائیں دیں لیکن ہارون الرشید نے اسے نرم لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اصل کام وہی کرتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں وہ بازار کے قریب سے گزر رہے تھے کہ دو آدمیوں کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا۔ تجسس کے مارے وہ قریب ہو گئے۔ آج رات محل خالی ہے، ایک آدمی نے کہا، اگر ہم ابھی حملہ کریں تو بے شمار خزانے لوٹ سکتے ہیں۔ ہارون الرشید نے جعفر سے نظر ملائی، ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا، انہوں نے سرگوشی کی۔ وہ آدمی انہیں ایک چھپے ہوئے ٹھکانے پر لے گئے جہاں کئی اور لوگ بھی جمع تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار چمک رہے تھے اور وہ محل کے خزانوں کو لوٹنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید نے بڑی سکون کے ساتھ مجمع سے کہا، دوستو تم بہت پرعزم لگ رہے ہو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم اتنے خطرناک کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ گروہ کے رہنما نے ہنستے ہوئے کہا، اور کیوں نہ کریں، امیر تر ہو رہے ہیں اور ہم سڑکوں پر بھوکے مر رہے ہیں، محل میں جو خزانہ ہے وہ عوام کا حق ہے۔ ہارون الرشید ان کے غصے سے متاثر ہوئے لیکن انہوں نے نرم لہجے میں کہا، کیا چوری کرنا روح کو داغدار نہیں کرتا؟ کیا انصاف سے اپنا حق حاصل کرنا بہتر نہیں ہوگا؟ ایک اور آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا، اور ہمیں انصاف کون دے گا؟ خلیفہ، وہ تو اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور ہماری تکلیف سے بے خبر ہے۔ ہارون الرشید نے جذباتی ہو کر اعلان کیا، اللہ کی قسم خلیفہ تمہاری شکایات ضرور سنے گا، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہاری آواز محل تک پہنچاؤں گا۔ آدمی اگرچہ شک میں مبتلا تھے مان گئے اور منتشر ہو گئے۔ اگلی صبح خلیفہ ہارون الرشید شاہی محل میں اپنے سنہرے تخت پر بیٹھے تھے۔ رات کے واقعات کی خبریں پہلے ہی دربار تک پہنچ چکی تھیں۔ ابو سعید، بیوہ اور وہ آدمی جن سے محل کے قریب ملاقات ہوئی تھی سب کو بلایا گیا تھا۔ جب ابو سعید آیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ مسافر اصل میں خلیفہ وقت تھے۔ ہارون الرشید نے فوراً بننے والوں پر عائد ٹیکس کم کرنے اور انہیں معاوضہ دینے کا حکم دیا۔ بیوہ جو اب بھی کانپ رہی تھی خلیفہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا بیٹا واپس لا دیا۔ ہارون الرشید نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ایک امدادی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ آخر میں چوروں کے ارادے رکھنے والے آدمیوں کو بلایا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان سے سنجیدگی سے کہا، تمہاری شکایات جائز ہیں لیکن تمہارے طریقے غلط تھے، چوری سے انصاف نہیں ملتا بلکہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ارادوں کو معاف کرتا ہوں لیکن تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دیانتداری اور شہر کی خدمت کرو، اللہ چاہے تو تمہاری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ خلیفہ کی حکمت اور رحم دلی سے متاثر ہو کر وہ آدمی تائب ہو گئے اور شہر کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ اس رات جب ہارون الرشید اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے انہوں نے سوچا، ایک حکمران دراصل چرواہے کی طرح ہوتا ہے اور اس کے لوگ اس کا ریوڑ۔ حکمرانی کافی نہیں، خدمت کرنا ضروری ہے۔
اپنے خفیہ گشت کے ذریعے خلیفہ ہارون الرشید نے قیادت کا اصل جوہر دکھایا۔ یہ یقینی بنایا کہ انصاف قائم رہے اور عوام کا بھروسہ برقرار رہے۔ ان کی میراث ایک منصف اور رحم دل حکمران کے طور پر ہمیشہ تاریخ کے صفحات میں زندہ رہے گی۔